بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 114 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا زیادت بالتکرار کی مثالیں پڑھیں گے۔ وقد تکون بالتکرار، یہاں سے مصنف اسباب خفا میں سے ایک سبب زیادت فی الکلام کی، ایک صورت زیادت بالتکرار کی جو ہے وہ مثالیں بیان کر رہے تھے، جن میں سے 3 مثالیں گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں، باقی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ان کی تفسیر باقی مثالوں کی۔ چوتھی بلکہ تیسری مثال سے متعلق جو ہم نے پڑھی ہے، تیسری مثال یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، ای ہی مواقیت للناس باعتبار ان اللہ تعالی شرع لهم التوقیت بها، وللحج باعتبار ان التوقیت بها حاصل للحج، ولو قیل ہی مواقیت للناس فی حجہم لکان اخسر ولکن اطنب۔ یہ جو مثال ہے، اس مثال سے متعلق جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اہلہ ہو کے مواقیت ہونے کی 2 حیثیتیں ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس کے مواقیت ہونے کی 2 حیثیتیں ہیں۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے مواقیت ہونے کی حیثیت، اور نمبر 2 حج کے لیے مواقیت ہونے کی حیثیت۔ اب ان دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے، یعنی جو حج کے لیے مواقیت ہے اور اسی طرح جو لوگوں کے لیے مواقیت ہونے کی حیثیت ہے، اس حیثیت میں ان کے نزدیک جو ہے وہ فرق ہے، دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے، کیونکہ اختلاف اہلہ لوگوں کے لیے اوقات کی شناخت کا ذریعہ ہے اور حج کے لیے وقت کی تعین کا ذریعہ، لہذا حیثیت کا جو تنوع اور تعدد ہے وہ لفظ مواقیت کے تکرار کے قائم مقام ہے۔ گویا اصل کلام یوں ہے، مواقیت للناس و مواقیت للحج، جبکہ یہی جو مضمون ہے یہ بغیر تکرار کے بھی ادا ہو سکتا تھا۔ اگر یوں ارشاد ہوتا مواقیت للناس فی حجہم، لیکن اختصار کی راہ چھوڑ کر تکرار اور اطناب کی راہ اختیار کی گئی ہے، تکرار اور اطناب کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حج کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور وقت حج کی طرف خصوصی طور پر توجہ مبذول کرانا ہے۔ یعنی اس کو جو ہے نا شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر تکرار کے اور اختصار کے ساتھ بھی کام لیا جا سکتا تھا، جیسے مواقیت للناس فی حجہم کہا جا سکتا تھا، لیکن اطناب کا راستہ اختیار کیا گیا ہے، اختصار اور عدم تکرار کے راستے کو چھوڑ کر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد حج کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور وقت حج کی طرف خصوصی طور پر توجہ مبذول کروانا ہے۔ تو یہ تیسری جو مثال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی، اس کے متعلق شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کی وضاحت ہے۔ مثال نمبر 4، 3 ہم نے پڑھ لی تھی گزشتہ سبق میں۔ چوتھی مثال یہ ہے، تنذرا کا جو تکرار ہے، یہ جو مثال ہے لتنذر ام القری ومن حولها وتنذر یوم الجمع، ای تنذر ام القری یوم الجمع۔ اس میں یہ جو تنذرا کا تکرار ہے، کیونکہ تقدیر کلام لتنذر ام القری ومن حولها ہے، تو ام القری مفعول اول ہوا، یوم الجمع جو ہے وہ مفعول ثانی ہے۔ دونوں مفعولوں کے درمیان میں تنذرا کا تکرار یہ انذار کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے، یعنی لتنذر ام القری ومن حولها میں جو ام القری ہے یہ مفعول اول ہوا، اور یوم الجمع جو ہے یہ مفعول ثانی ہوا، تو دونوں مفعول کے درمیان میں تنذرا کا تکرار لائے ہیں۔ یہ انذار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو عبارت ہے یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ بعد کے ایک مفسر عظیم مفسر شیخ صابونی مدد رحمہ اللہ نے اپنی رائے کا جو ہے وہ الگ رائے ذکر کی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے سے، لیکن یہاں جو ہے وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کی رائے مذکور ہے آپ کے سامنے کہ تنذر کا تکرار جو ہے وہ انذار کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔
تو علامہ صابونی کی رائے یہ ہے کہ آیت میں صنعت احتباک ہے. وہ کہتے ہیں کہ تنذرا یہ جو ہے متعدی بدو مفعول ہے، اصل کلام یہ ہے لتنذر ام القری ومن حولها العذاب وتنذر الناس یوم الجمع. پہلے جملے میں مفعول ثانی محذوف ہے اور مفعول اول مذکور ہے، تو دوسرے جملے میں مفعول ثانی مذکور اور مفعول اول محذوف ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک جو ہے یہاں پر صنعت احتباک ہے. اس میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ذرا الگ ہے اور علامہ صابونی کی رائے ذرا الگ ہے، تھوڑا سا فرق ہے. یہاں جو مقصود ہے ہمارا وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے، تو اس کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا ہے. مثال نمبر 5 تکرار بالزیادت کی جو ہے وہ 5ویں مثال ہے، جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً یہاں سے ذکر کیا ہے. ای تَرَى الْجِبَالَ جَامِدَةً اُدْخِلَ الْحِسْبَانِ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ تُجِئُ لِمَعَانٍ وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا مَعْنَى الْحِسْبَانِ. تو یہ جو ہے یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی کے مطابق اس میں تکرار بالمعنی ہے، اور ان کے مطابق جو ہے وہ ترى الجبال ترا جو ہے اس میں مختلف معانی کا احتمال ہے. تحسبها یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہاں رویت حسبان کے معنی میں ہے، لہذا تحسبها اور ترا دونوں ہم معنی ہوئے تو تکرار بالمعنی ہو گیا. فحصل التکرار بالمعنی، گویا تحسبها ترکیب میں بدل یہ عطف بیان ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رائے ہے، یعنی تحسبها ترکیب میں بدل یا عطف بیان واقع ہو رہا ہے، اس صورت میں اس کے اندر تکرار بالمعنی ہو جائے گا، یعنی رویت حسبان کے معنی میں ہوگا. لہذا تحسب اور ترا دونوں ہی ہم معنی ہیں، تو لہذا دونوں ذکر وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو لہذا تحسب اور ترا دونوں ہم معنی ہوئے تو تکرار بالمعنی. فحصل التکرار بالمعنی. یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کی وضاحت ہے، لیکن اکابر علماء دیوبند اور اس طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ جو ہے وہ تحسبها کو حال مانتے ہیں، یعنی تحسبها ان کے نزدیک جیسے شاہ صاحب کے نزدیک بدل یا عطف بیان ہے، ایسے نہیں ہے بلکہ یہ حال ہے. اس صورت میں اس آیت کے اندر پھر کوئی تکرار نہیں ہوگا بلکہ یہ تکرار سے خالی ہوگی. اور راجح جو مذہب ہے، جو زیادہ جو ہے وہ صحیح اور ترجیح والا مذہب ہے، وہ اکابر علماء دیوبند اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تحسبها جو ہے یہ حال بن رہا ہے، عطف یا عطف بیان یا بدل نہیں بن رہا، تو اس صورت میں تکرار نہیں ہوگا. تو لہذا شاہ صاحب کی رائے کے مطابق تو اس آیت میں تکرار بالمعنی پایا جا رہا ہے، لیکن علامہ آلوسی اور دیگر اکابر علماء دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تکرار سے خالی ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے زیادت بالتکرار کی 2 مثالیں اور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تفصیل سے پڑھی ہے، جو ان کی مثال نمبر 3 سے متعلق مواقیت للناس اور مواقیت للحج سے متعلق جو 2 حیثیتوں کا انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. مثال نمبر 3 کے متعلق شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کیا رائے ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. یعنی جو مثال نمبر 3 ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی مواقیت للناس اور مواقیت للحج، اس کی رائے اس سے متعلق جو ہے وہ شاہ صاحب کی رائے جو ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے. تو وہ رائے کیا ہے اختصار کے ساتھ آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. نمبر 2، مثال نمبر 5 میں تکرار باللفظ ہے یا تکرار بالمعنی ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. جو ہم نے مثال نمبر 5 پڑھی ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اس میں تکرار باللفظ ہو رہا ہے یا تکرار بالمعنی ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.